ان تمام دفعات میں حکومت احتلال کے حقوق قبض و تصرف اور استعمال و انتفاع پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور علاقۂ محتلہ کے باشندوں کو کاغذ پر بڑی حد تک فوجی دستبرد سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ لیکن فوجی گروہ بالاتفاق زمین پر ان ہدایات کی تعمیل کرنے سے صاف انکار کرتا ہے اور اپنی جنگی ضروریات کے مطابق مفتوح علاقے سے تمام ممکن فوائد حاصل کرنے پر مصر ہے۔ اس گروہ کے خیال کی ترجمانی جرمنی کی کتاب جنگ میں اس طرح کی گئی ہے: جنگی ضرورت کے موقع پر ہر قسم کی ضبطی، ہر قسم کا مستقل یا عارضی استحصال، ہر قسم کا استعمال، ہر قسم کی ضرر رسانی اور تخریب جائز ہے۔ ملک کے وسائل اور اس کی قوت برداشت کو ملحوظ رکھنے کا جو مشورہ ہیگ کے ضوابط میں دیا گیا ہے، اس کے جواب میں فوجی گروہ کہتا ہے: یہ تناسب کا نظریہ بس نظریے کی حیثیت سے تو بہت خوب ہے، مگر اس کو عمل میں لانا مشکل بلکہ محال ہے۔ اس معاملے میں کلاؤس سوتنز کی رائے جنگی گروہ میں بہت مقبول ہے۔ وہ فوجوں کی ضروریات کے لیے ہر ایسی چیز کو بے چوں و چرا استعمال کرنا جائز رکھتا ہے جو مفتوح ملک میں ہاتھ آئے۔ اس کے لیے وہ صرف مقامی حکام پر دباؤ ڈالنے ہی کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ عام آبادی کو خوفزدہ کر کے اسے ہر مطلوبہ چیز حوالے کر دینے پر مجبور کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے: اس وسیلہ انتفاع کی کوئی حد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مفتوح ملک بالکل مفلس اور کلانج ہو جائے اور اس میں ایک حبہ ادا کرنے کی بھی قوت نہ رہے۔ یہاں بھی فوجی گروہ کی رائے حسب معمول قانونی گروہ کی تجاویز پر غالب آ گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جنگ میں ہیگ کے مہذب قوانین احتلال پر امر درآمد نہیں ہوتا۔ نمبر 12، کسی قسم کی عام تعزیر، خواہ وہ مالی ہو یا دوسری قسم کی، ایسے اعمال پر عائد نہیں کی جا سکتی جن کا ارتکاب پرائیویٹ اشخاص نے انفرادی طور پر کیا ہو۔ دفعہ نمبر 50۔ جنگ عظیم میں یہ قید بھی کالعدم ہو گئی، کیونکہ محاربین نے اپنے زیر تصرف و احتلال علاقوں میں نہایت آزادی سے پوری آبادیوں پر تعزیری جرمانے عائد کیے، اور ایسے مواقع پر تو اس طریقِ تنبیہ کو اکثر استعمال کیا گیا جبکہ خاص مجرم کا سراغ نہ مل سکا۔ نمبر 6، غارت گری و تباہ کاری۔ 17ویں صدی تک یورپ میں عام دستور تھا جب ایک فوج دشمن کے ملک میں پیش قدمی کرتی تھی تو ہر چیز کو تباہ کرتی چلی جاتی تھی۔ دشمن کا حق غارت گری اور تباہ کاری اس زمانے میں غیر محدود تھا۔ 19ویں صدی کے وسط تک ہمیں اس حق کے استعمال کی مثالیں ملتی ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1813 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ نے کینیڈا کے متعدد گاؤں جلا دیے، اور اس کے جواب میں 1814 میں انگریزوں نے واشنگٹن کی عمارتوں کو تباہ کیا۔ 1837 میں فرانسیسی فوجوں نے الجزائر میں عام تباہی پھیلائی۔ 1857 میں انگریزی فوجوں نے کانپور، لکھنؤ اور دلی کے علاقوں میں آتش زنی، لوٹ مار اور قتل و غارت کا عام بازار گرم کیا۔ جنگ کرائمیا سے قبل روس اور ترکی میں جتنی لڑائیاں ہوئیں، ان میں روسی فوجیں ہمیشہ ترکی کے علاقے میں پیش قدمی کرتے وقت عام تباہی پھیلاتی رہیں۔ تاہم نظری حیثیت سے اس حق کو محدود کرنے کا تخیل 17ویں صدی میں پیدا ہو چکا تھا، چنانچہ گروٹیوس نے یہ قاعدہ کلیہ وضع کیا تھا کہ صرف اس حد تک تباہ کاری جائز ہے جس سے ایک قلیل عرصے میں دشمن صلح کی درخواست کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں واٹل نے یہ قاعدہ کلیہ وضع کیا کہ دشمن کے ملک میں عام تخریب و تباہ کاری 3 صورتوں میں جائز ہے: نمبر 1، جبکہ ایک ظالم اور وحشی دشمن کے وحشیانہ اعمال کا سلسلہ بند کرانا مقصود ہو۔ نمبر 2، جبکہ اپنے سرحدی خط کو محفوظ کرنے کے لیے ایک سد راہ بنانی مقصود ہو۔ نمبر 3، جبکہ ایک میدانی کارروائی یا محاصرے کے لیے اس کی ضرورت ہو۔ 19ویں صدی کے اواخر میں مغربی افکار نے تہذیب کی جانب کچھ اور ترقی کی، اور یہ عام اصول وضع کیا گیا کہ صرف اسی قدر تباہ کاری جائز ہے جس قدر جنگی ضروریات کے لحاظ سے ناگزیر ہو۔ لیکن 20ویں صدی کے یورپین مصنفین اور ماہرین جنگ کا میلان اس طرف ہے کہ جنگی ضروریات کے لحاظ سے ہر قسم کی تباہ کاری جائز ہے، البتہ جس تباہ کاری کا مقصد محض تباہ کاری ہو وہ حرام ہے۔ لارنس اپنی کتاب اصول قانون بین الملل میں لکھتا ہے: قوانین جنگ ایک شہر کے مضافات کو تباہ کر دینا جائز رکھتے ہیں تاکہ محصورین کو اس میں پناہ لینے سے روکا جائے یا توپ خانے کی کارروائی کے لیے میدان صاف کیا جائے۔ اس غرض کے لیے عمارتیں توڑی جا سکتی ہیں، درخت کاٹے جا سکتے ہیں، بلکہ پسپائی کے لیے راستہ صاف رکھنے کی غرض سے گاؤں بھی جلائے جا سکتے ہیں، مگر یہ کارروائی صرف اس صورت میں ہونی چاہیے جبکہ فوری اغراض جنگ کے لیے ایسا کرنا بے حد ضروری ہو۔ پروفیسر ویسٹ لیگ لکھتا ہے: غنیم کے ملک میں عام تباہی صرف اس وقت جائز ہے جبکہ زیر عمل جنگی کارروائی کی کامیابی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔
جرمنی کی کتاب جنگ اس مسئلے میں یہ فیصلہ دیتی ہے، بلا ضرورت تو ذرہ برابر تباہ کاری بھی ناجائز ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو بڑی سے بڑی تباہ کاری بھی جائز ہے۔ یہاں آ کر مغربی قانون ایک حد تک اسلامی قانون سے مل جاتا ہے۔ اسلامی قانون بھی یہی ہے کہ کسی شہر کی تسخیر یا کسی اور فوجی کارروائی کے لیے تخریب کی ضرورت ہو تو وہ جائز ہے، مگر صرف اس حد تک کہ ایسا کرنا اس کارروائی کی کامیابی کے لیے ناگزیر ہو۔ اس کی تفصیل اس کتاب کے باب پنجم عنوان تباہ کاری کی ممانعت میں گزر چکی ہے۔ لیکن مسئلے کے ایک پہلو میں اسلام اور مغربی قانون کے درمیان اختلاف ہے۔ اسلام مہذب اور غیر مہذب دشمن میں کوئی تمیز نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک غیر مہذب دشمن کی فصلیں تباہ کرنا اور بستیاں اجاڑنا بھی ویسا ہی ظلم ہے جیسا کہ مہذب دشمن کی بستیوں اور کھیتیوں کو غارت کرنا، بلکہ در حقیقت اسلامی قانون جس زمانے میں وضع ہوا تھا اس وقت مہذب دشمن کا تو کوئی وجود ہی نہ تھا، ہر طرف غیر مہذب ہی غیر مہذب تھے، مگر مغربی قانون ان دونوں قسم کے دشمنوں میں امتیاز کرتا ہے۔ اس کے نزدیک تباہ کاری کے لیے حسب ضرورت کی قید صرف مہذب دشمن کے لیے ہے، رہا بیچارہ غیر مہذب تو اس کو تباہ و برباد کرنے کا حق مہذب قوموں کے لیے غیر محدود ہے۔ پروفیسر لارنس صاف تصریح کرتا ہے، وحشی یا نیم وحشی قوموں سے جنگ کرتے وقت واٹل کے پہلے استثناء پر عمل کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ وحشی اور غیر مہذب قوموں کے مواشی کو ہانک لے جانا، ان کی فصلوں کو تباہ کر دینا، ان کے چھپروں میں اور جھونپڑیوں میں آگ لگا دینا ان کے ذہن پر نہایت وسیع اثر پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ تباہ کاری شیل یعنی گولوں کے ذریعے سے کی جائے اور اس کے ناگہانی نتیجے کے طور پر بہت سے باشندے بھی ہلاک ہو جائیں تو اس سے ایسا گہرا اور پائیدار اثر پیدا ہوگا کہ اس قوم کے بقیت السیف افراد کے دلوں میں سفید فام انسان کے عدل اور اس کی طاقت کے مستقل احساس کا نشو و نما پانا یقینی ہے۔ غیر جانبداروں کے حقوق و فرائض۔ اب مغربی قوانین جنگ میں صرف ایک غیر جانبداری کا قانون باقی رہ گیا ہے جس کا ذکر کرنا باقی ہے۔ اس پر تبصرہ کرنے کے بعد ہم اس طویل باب کو ختم کر دیں گے۔ غیر جانبداری کی تاریخ۔ مغربی اقوام میں غیر جانبداری کا تصور بہت قریبی عہد کی پیداوار ہے۔ اب سے 2 صدی قبل تک اس کے ذہن میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، یا اگر تھا تو وہ غیر مکمل تھا۔ اسی لیے مغربی زمانوں میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ بھی موجود نہ تھا۔ گروٹیس اس کو لفظ متوسط یعنی مڈی سے ادا کرتا ہے اور بائنکر شویک اس کے لیے لفظ غیر معاند یعنی نان ہوسٹس وضع کرتا ہے۔ 17ویں صدی کے آخر میں جرمن اور انگریزی زبانیں لفظ نیوٹرل سے پہلی مرتبہ آشنا ہوئیں۔ 18ویں صدی کے وسط میں واٹل نے اس کو بین المللی قانون میں رواج دیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی تک یورپ میں غیر جانبداری کی حالت کو ناممکن اور خطرناک سمجھا جاتا تھا اور عملاً اس کا کوئی صحیح مفہوم نہ تھا۔ فلورنس کا مدبر میکاولی ایک حکمران کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ جب اس کے ہمسایوں میں کبھی لڑائی ہو تو وہ ایک نہ ایک فریق کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس کے 1 صدی بعد گروٹیس بھی یہ مشورہ دیتا ہے کہ ایک حکمران کو محارب فریقین میں سے اس کا ساتھ دینا چاہیے جس کو وہ حق پر دیکھے اور اس کی مخالفت کرنی چاہیے جو ناحق پر ہو۔ البتہ جب یہ تمیز مشکل ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر تو اس صورت میں اس کو دونوں سے یکساں سلوک کرنا چاہیے۔ عملی حیثیت سے بھی 18ویں صدی کے خاتمے تک غیر جانبداروں کے حقوق و فرائض کچھ نہ تھے۔ محارب قوتیں لڑتے لڑتے ان کے حدود میں بے تکلف تجاوز کر جاتی تھیں اور غیر جانبدار طاقتیں بھی جس فریق سے ہمدردی رکھتیں اس کو امداد پہنچانے میں دریغ نہ کرتی تھیں۔ قانون کے اس شعبے میں حقوق و فرائض اور حدود و قیود وغیرہ مقرر کرنے کی ابتدا 1754 میں ہوئی، جبکہ امریکن کانگریس نے پہلی مرتبہ امریکن رعایا کے لیے ان محاربین کی جنگی خدمت کرنا ممنوع قرار دیا جن سے حکومت امریکہ برسر جنگ نہ ہو۔ اس کے بعد اس شعبے میں قانون سازی کا سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ 1818 میں غیر جانبداری کا ایک پورا ضابطۂ قانون وضع کیا گیا۔ 1819 میں برطانیہ عظمیٰ نے امریکہ کی تقلید کی اور کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین اپنی کتاب آئین میں منتقل کر لیے۔ اس کے بعد دوسری سلطنتوں نے بھی اسی قسم کے قوانین اپنے ہاں رائج کیے اور 19ویں صدی کے اندر تمام مغربی سلطنتوں میں غیر جانبداری کے قوانین بن گئے۔ تاہم صحیح معنوں میں غیر جانبداری کا بین المللی قانون 1907 کی ہیگ کانفرنس میں وضع کیا گیا، کیونکہ اسی میں پہلی مرتبہ دول مغرب نے مل کر غیر جانبداروں کے حقوق و فرائض متعین کیے۔ موجودہ زمانے میں غیر جانبداروں کی حیثیت۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ 20ویں صدی میں غیر جانبداروں کا قانون پایہ تکمیل کو پہنچا اور 20ویں ہی صدی میں اس پر سکرات الموت بھی طاری ہو گئی۔
دوسری ہیگ کانفرنس کو قانون سازی کا کام ختم کیے ابھی 7 سال بھی نہ ہونے پائے تھے کہ یورپ میں عالمگیر جنگ شروع ہو گئی اور اس نے غیر جانبداروں کے پورے قانون کی دھجیاں اڑا دیں۔ سن 14 سے 18 کی جنگ عظیم میں غیر جانبداروں کا کوئی حق ایسا نہ تھا جسے آزادی کے ساتھ پامال نہ کیا گیا ہو۔ ان کی سرحدوں پر تجاوز کیا گیا، ان کے جہاز ڈبوئے گئے، ان کی تجارت برباد کی گئی، ان کی تلاشیاں لی گئیں، ان کو گرفتار کیا گیا، غرض یہ کہ ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا گیا جو محاربین کے ساتھ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ امر بھی مشکوک ہو گیا کہ آیا فی الواقع غیر جانبداروں کا کوئی حق ہے بھی یا نہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، خود غیر جانبداری کی حقیقت بھی بڑی حد تک مشکوک ہو گئی، چونکہ اب صرف فوجی جنگ نہیں رہی بلکہ اس سے زیادہ معاشی جنگ ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ جو طاقت دشمن کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتی ہو، اس کو مایحتاج بہم پہنچاتی ہو اور اس کی معاشی زندگی کے لیے بقا و استحکام کے وسائل فراہم کرتی ہو، کیا وہ فی الواقع غیر جانبدار ہے؟ کیا وہ جائز طور پر اپنے اس کام کے لیے آزادانہ حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ اس مسئلے نے غیر جانبداری کی عین بنیاد پر ایک کاری ضرب لگائی ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ بین المللی قانون اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا ہے کہ ان جدید مسائل کی روشنی میں غیر جانبداروں کے کیا فرائض مقرر کرے اور ان کو کیا حقوق دلوائے۔ یہ حالات کا ایک مبالغہ آمیز تخمینہ نہیں ہے، بلکہ ٹھیک یہی حالات ہیں جو بین المللی قانون کے علماء کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ پروفیسر نیولڈ نے اپنی کتاب بین المللی قانون کا ارتقاء جنگ عظیم کے بعد میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اور اکابر علماء قانون کے خیالات سے استشہاد کیا ہے۔ ذیل میں ہم اس سے التباشر کے خیالات نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، موجودہ جنگ نے غیر جانبداروں کی حیثیت بہت زیادہ خراب کر دی ہے۔ ان کے بہت سے حقوق پر اس کثرت کے ساتھ دستاویزی کی گئی ہے کہ اب مشکل ہی سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقوق فی الواقع قانون میں موجود ہیں۔ چونکہ اب وہ ضرورت سے زیادہ پامال ہو چکے ہیں، اس لیے آئندہ لڑائیوں میں ان کو زیادہ عرصے تک تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حق اور انصاف کے نئے عقائد نے پرانے حقوق کو الگ پھینک دیا ہے اور جو رکھنا پڑ گیا ہے وہ اب ناقابل تلافی ہے۔ پہلے قوانین اور خصوصاً اقرار نامہ پیرس کے قانون بحری کی دفعہ 2 اور 4 کو بین المللی قانون میں جو پوزیشن حاصل تھی، اس پر اب ایک انقلابی تشکیل جدید کے عمل نے ایک نئے غیر نوشتہ قانون کو مسلط کر دیا ہے، اور یہ ایسا قانون ہے جو غیر جانبدار حکومتوں کی زندگی پر بہت زیادہ گہرے حملوں کو جائز رکھتا ہے۔ آگے چل کر یہ مصنف پھر لکھتا ہے، دنیا میں عالمگیر لڑائیوں کا دور شروع ہو چکا ہے اور ہر بڑی طاقت کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ان میں ضرور کھنچتی جائے گی۔ بین المللی قانون آخر الامر بڑی قوموں کی خواہش ہی پر قائم ہے، کیونکہ ان کی مدد کے بغیر بین المللی قانون کا کوئی حکم قائم نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا ایسے زمانے میں جبکہ غیر جانبداروں کا ناقابل تعدی ہونا بڑی قوموں کی اکثریت کو ایک ناگوار قید معلوم ہو رہا ہے، اگر بین المللی قانون میں بھی غیر جانبداروں کی پوزیشن روز بروز خراب ہوتی جائے تو کچھ تعجب نہیں ہے۔ اس بیان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مغربی قانون میں غیر جانبداری کی حیثیت کیا ہے۔ اب ہم غیر جانبداری کے قانون کی تفصیلات اور جزئیات پر نظر ڈال کر دیکھیں گے کہ یہ قانون بجائے خود کس حد تک مکمل اور پائیدار ہے اور اسلامی قانون کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ محاربین کے فرائض غیر جانبداروں کے متعلق ہیگ کی مفاہمت 5 اور 13 کی روح سے بری اور بحری جنگ میں غیر جانبداروں کے متعلق محاربین کے جو فرائض مقرر کیے گئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، غیر جانبدار سلطنت کے حدود میں کسی قسم کی جنگی کارروائی نہ کی جائے۔ نمبر 2، محاربین کے لیے ممنوع ہے کہ اپنی فوجیں یا سامان جنگ اور سامان رسد غیر جانبدار علاقے سے گزار کر لے جائیں۔ نمبر 3، غیر جانبدار علاقے کو جنگی تیاریوں کے لیے قاعدہ یعنی بیس نہیں بنایا جا سکتا۔ وہاں فوجوں کو آراستہ کرنا یا جنگی قوتوں کو مرتب کرنا یا ایسی ہی دوسری کارروائیاں کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 4، غیر جانبدار علاقے پر پانی میں گھس کر دشمن کو گرفتار کرنا یا اس پر حملہ کرنا حقوق غیر جانبداری پر تعدی ہے، جس سے احتجاج واجب ہے۔ نمبر 5، محاربین کا فرض ہے کہ ایک غیر جانبدار سلطنت اپنے فرائض غیر جانبداری ادا کرنے کے لیے جو قوانین وضع کرے ان کی وہ پابندی کریں۔
نمبر 6، اگر کبھی دانستہ یا نادانستہ کسی غیر جانبدار سلطنت کے حقوق پر تعدی ہو جائے تو تعدی کرنے والے فریق کا فرض ہے کہ اس کی تلافی کرے۔ یہ تمام فرائض فروع ہیں، اصول ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر جانبدار سلطنت کے حقوق واجب الاحترام ہیں اور ان پر تجاوز نہ کرنا چاہیے۔ یہ اصول بعین ہی اسلام میں موجود ہے۔ اسلامی قانون کے مستقل ضابطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس قوم نے اسلامی حکومت کی مسالمت ہو اور جو جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کا حصہ نہ لے، اس کے حقوق پر کسی قسم کا تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دشمن لڑتے لڑتے اس کے ملک میں جا پہنچے تو اس کا تعاقب نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن کے جو افراد اس کے ملک میں مقیم ہوں ان پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مجموعی طور پر دوران جنگ میں اس کے افراد سے یا اس کے حدود سلطنت سے ہر قسم کا تعرض قطعاً حرام ہے۔ غیر جانبداروں کے فرائض محاربین کے متعلق۔ جدید بین المللی قانون غیر جانبداروں پر محارب فریقین کے متعلق جو فرائض عائد کرتا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی محارب فریق کو جنگ میں مسلح امداد نہ دینا اور فریقین کے ساتھ یکساں سلوک کرنا۔ یہ غیر جانبداری کا بنیادی فرض ہے اور اس کے عین مفہوم میں اس طرح داخل ہے کہ غیر جانبداری کا تصور اس چیز کے تصور کے بغیر ذہن میں قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، محاربین میں سے کسی کو یا دونوں کو آلات جنگ اور روپیہ فراہم نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران جنگ میں ایک غیر جانبدار سلطنت کو کسی محارب کے ہاتھ اسلحہ و آلات جنگ فروخت نہ کرنے چاہیے اور نہ اسے قرض دینا چاہیے، لیکن یہ امر مشکوک ہے کہ اس فرض کے حدود عمل کیا ہیں۔ اسلحہ و آلات جنگ کی فروخت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک سلطنت خاص طور پر ایک محارب فریق سے معاملہ کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذخائر حرب کا عام نیلام کرے، جس میں دوسرے خریداروں کی طرح محاربین کے ایجنٹ بھی ہوں۔ پہلا طریقہ تو بالاتفاق ممنوع ہے، لیکن دوسرے طریقے کے ممنوع ہونے میں اختلاف ہے اور ایسی نظائر موجود ہیں کہ بڑی بڑی سلطنتوں نے اس کو جائز رکھا ہے۔ 1870 کی جنگ جرمنی اور فرانس کے زمانے میں حکومت امریکہ نے اپنے ذخائر حرب کا نیلام کیا اور اس میں سے حکومت فرانس کے ایجنٹوں نے ایک بہت بڑی مقدار خرید کر فرانس بھیج دی جو جنگ میں کام آئی۔ اس پر جب اعتراض اٹھا تو امریکہ کی مجلس شیوخ یعنی سینٹ نے تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی، اور اس کمیٹی نے یہ رپورٹ کی کہ اگر خود حکومت فرانس کا رئیس بھی خریداروں میں موجود ہوتا تو اس کے ہاتھ سامان بیچنا ناجائز نہ ہوتا، کیونکہ نیلام عام تھا اور محاربین کے درمیان کوئی امتیاز نہ تھا۔ اس فیصلے سے جائز اور ناجائز میں بہت ہی کم فرق رہ جاتا ہے اور وہ فائدہ باقی نہیں رہتا جس کے لیے غیر جانبداروں پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے۔ اس فرض کا دوسرا حصہ جو روپے کی امداد سے متعلق ہے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ سلطنت خود کسی محارب فریق کو قرضہ یا عطیہ دے، دوسری صورت یہ ہے کہ غیر جانبدار سلطنت کی رعایا اس کو امداد دے۔ پہلی صورت بالاتفاق ممنوع ہے، مگر دوسری صورت میں اختلاف ہے۔ عام تعامل یہی ہے کہ غیر جانبدار سلطنتوں کے صرافہ سے محاربین نہایت آزادی کے ساتھ روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ 1894 کی جنگ چین و جاپان، 1904 کی جنگ روس و جاپان، 1911 کی جنگ اٹلی و ترکی، 1912 کی جنگ بلقان میں فریقین نے غیر جانبدار سلطنتوں کی رعایا سے نہایت آزادی کے ساتھ قرضوں اور عطیوں کی صورت میں امداد حاصل کی۔ 1823 میں حکومت انگلستان نے ماہرین قانون بین الاقوام سے یہ سوال کیا تھا کہ آیا ایک غیر جانبدار سلطنت کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اپنی رعایا کو محاربین کی مالی اعانت سے باز رکھے؟ اس کے جواب میں لارڈ لائڈ ہرسٹ نے لکھا کہ مصنفین کا اجماع اس پر ہے کہ یہ فعل غیر جانبداری کے نواقض میں سے نہیں ہے۔ اس طرح بین المللی قانون نے قوم اور حکومت میں امتیاز پیدا کر کے حکومت کو تو غیر جانبداری کا احترام کا مکلف قرار دیا ہے، مگر قوم کو پوری آزادی دی ہے کہ محاربین میں سے کسی ایک یا دونوں کے ساتھ جنگ میں تعاون کرے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ فرض بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک سلطنت کے مالی اور معاشی وسائل جب محاربین کی خدمت کے لیے وقف ہوں تو غیر جانبداری کا عدم وجود برابر ہے۔ نمبر 3، محاربین کی فوجوں کو اپنے علاقے سے نہ گزرنے دینا۔ یہ فرض بہت بعد کی پیداوار ہے۔ سلطنتوں کا عمل اور مصنفین کی آراء دونوں کا میلان 19ویں صدی تک اسی جانب رہا ہے کہ محاربین کو راستہ دینا جائز ہے۔ 17ویں صدی کا مصنف گروٹیوس لکھتا ہے کہ محاربین کو غیر جانبدار علاقے سے فوج گزارنے کا حق پہنچتا ہے، اور اگر یہ حق دینے سے بلا کسی معقول وجہ کے انکار کیا جائے
تو اسے بجبر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 18ویں صدی کا مصنف واٹر لکھتا ہے کہ محارب اپنے غیر جانبدار ہمسائے سے اپنی فوجوں کے لیے راستہ مانگ سکتا ہے، لیکن شدید ضرورت کے بغیر اس کو جبراً حاصل نہیں کر سکتا۔ ویٹن، جس کی کتاب بین المللی قانون 1836 میں شائع ہوئی، اس حق کو تسلیم کرتا ہے، مگر غیر جانبدار سلطنت کی مرضی کے خلاف اسے حاصل کرنے کو جائز نہیں رکھتا۔ میننگ، جس کی کتاب قانون اقوام 1839 میں شائع ہوئی، اس قسم کی اجازت دینے کو غیر جانبداری کے نواقض میں شمار نہیں کرتا، بشرط یہ کہ دونوں فریقوں کو یکساں اجازت دی جائے۔ البتہ ہال، جو 1880 کا مصنف ہے، اس کو جائز قرار دیتا ہے، اور اس کے قریب العہد مصنفین بھی اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ یہی حال سلطنتوں کے تعامل کا ہے۔ 1815 میں آسٹریا نے جنوب مشرقی فرانس پر حملہ کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کے علاقے سے زبردستی راستہ حاصل کیا۔ 1877 میں میکسیکو کی فوجوں نے امریکا کے علاقے میں گھس کر اپنے دشمنوں سے جنگ کی۔ اسی سال جنگ ترکی اور روس میں روس نے حکومت رومانیہ سے سمجھوتا کیا کہ وہ روسی فوجوں کو یورپین ٹرکی پر حملہ کرنے کے لیے رومانوی علاقے سے گزرنے کی اجازت دے دے۔ چنانچہ دوران جنگ میں تقریباً 5 لاکھ روسی فوج رومانی علاقے سے گزری اور اس نے رومانیہ کی ریلوے اور خطوط مواصلات کو آزادی کے ساتھ استعمال کیا۔ سب سے بڑی نمایاں مثال ہمارے موجودہ عہد کی ہے۔ 1914 کی جنگ عظیم میں جرمنی نے بیلجیم سے زبردستی راستہ حاصل کیا اور حکومت بیلجیم کی مزاحمت کے باوجود جرمن فوجیں بیلجیکی علاقے سے گزریں۔ اگرچہ اس آخری فعل کو غیر جانبداری کے حقوق پر صریح دسترازی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن واقعات کی رفتار بتا رہی ہے کہ آئندہ جنگ میں جب بھی طاقتور سلطنتوں کے سامنے موت و حیات کا نازک مسئلہ پیش ہوگا، وہ کمزور ہمسایہ سلطنتوں کو راستہ دینے پر مجبور کریں گی۔ اس لیے یہ قیاس غلط نہیں ہے کہ بین المللی قانون اب پھر اس نظریے کی طرف رجوع کرنے والا ہے جو حال سے پہلے کے مصنفین پیش کرتے رہے ہیں۔ نمبر 4، محاربین کو اپنے حدود میں جنگی مہمیں تیار کرنے یا جنگی جہاز آراستہ کرنے کی اجازت نہ دینا۔ یہ فرض غیر جانبداری کے ضمنی فرائض میں سے ہے اور غالباً پہلی مرتبہ 1871 کے معاہدہ واشنگٹن سے پیدا ہوا ہے۔ اس سے قبل غیر جانبدار سلطنتوں کے حدود میں جنگی تیاریوں کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ نمبر 5، اپنی رعایا کو محاربین کی فوج میں بھرتی ہونے سے روکنا۔ یہ فرض بھی غیر جانبداری کے ضمنی فرائض میں سے ہے اور اس کے مفہوم میں داخل ہے، لیکن مغرب میں اس کا تصور بہت قریبی عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ 1793 کی جنگ انگلستان و فرانس میں امریکہ کے باشندے بکثرت فرانسیسی فوج میں جا کر بھرتی ہوئے۔ یونان کی جنگ استقلال میں لارڈ بائرن کی زیر قیادت سینکڑوں انگریزوں نے ٹرکی کے خلاف جا کر جنگ کی۔ 1876 کی بغاوت سرویا میں روسی رعایا کے ہزارہا افراد ٹرکی کے خلاف لڑنے گئے۔ سوئٹزرلینڈ تو 1859 تک باقاعدہ بھرتی کا میدان بنا رہا اور محارب سلطنتیں ہمیشہ اس سے رنگ روٹ حاصل کرتی رہیں۔ 19ویں صدی کے آخری ایام میں غیر جانبداری کے قانون کا یہ شعبہ پایۂ تکمیل کو پہنچا اور ماہرین قانون بین الملل نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا کہ اس قسم کی بھرتی کی اجازت دینا غیر جانبداری کے لیے ناقص ہے۔ یہ ان فرائض کا خلاصہ ہے جو بین المللی قانون غیر جانبداروں پر عائد کرتا ہے۔ ان کی تفصیلات میں جو کچھ کمزوریاں ہیں وہ صفحات بالا میں بیان کی جا چکی ہیں، تاہم ان سب کا اصل الاصول صرف ایک فرض ہے اور وہ یہ کہ غیر جانبدار قوم کو جنگ میں کسی فریق کی اعانت نہ کرنی چاہیے اور نہ ایسا فعل کرنا چاہیے جو اعانت کی حد تک پہنچتا ہو۔ یہ اصل الاصول بعین ہی اسلام کے قانون میں موجود ہے۔ اسلامی قانون میں غیر جانبدار کی تعریف یہ ہے کہ الذی لم یظاہر علینا احدا ولم ینقصنا شیئا، یعنی وہ ہمارے خلاف کسی قسم کی مدد نہ کرے اور نہ ہمارے حق میں کوئی کمی کرے۔ اس اصل سے فروع خود نکالی جا سکتی ہیں۔ ہر وہ فعل جو مظاہرہ اور نقص کی تعریف میں آتا ہو غیر جانبداری کے لیے ناقض ہے اور اس سے احتجاج کرنا غیر جانبداری کا فرض ہے۔ نمبر 5، تبصرہ۔ یہ باب امید سے زیادہ طویل ہو گیا ہے، لیکن اسے ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پچھلے مباحث پر ایک آخری تبصرہ کر کے واضح کر دیا جائے کہ اسلامی قانون کس حیثیت سے مغربی قانون پر ترجیح کا حق رکھتا ہے۔ اگر گزشتہ اوراق آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں تو مباحث کو دوبارہ نقل کرنے کی حاجت نہیں، صرف وجوہ ترجیح کی طرف اشارہ کافی ہے۔
اولاً بین المللی قانون فی الحقیقت کوئی قانون ہی نہیں ہے، وہ اپنے اصول و فروع کے لحاظ سے کلیتاً سلطنتوں کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ جس طرح چاہتی ہیں اپنے مصالح و اغراض کے مطابق اس کو بناتی اور بدلتی ہیں، اور جس چیز کو سب یا چند بڑی سلطنتیں پسند نہیں کرتیں وہ آخر الامر قانون میں شامل ہی نہیں رہ سکتی۔ اس طرح دراصل قانون یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ حکومتوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، بلکہ حکومتیں خود یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ قانون کیا ہونا چاہیے، بخلاف اس کے اسلام کا قانون صحیح معنوں میں ایک قانون ہے، اس کو ایک بالاتر قوت نے وضع کیا ہے، مسلمانوں کو اس میں حذف و ترمیم کا کوئی حق نہیں دیا گیا، وہ صرف اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ جو اسلام کے پیرو ہوں وہ اس کی بے چوں چرا پابندی کریں، اور جو اس کی پابندی نہ کریں وہ قانون شکن اور نافرمان قرار دیے جائیں۔ اہل مغرب اگر بین المللی قانون کی خلاف ورزی کریں تو وہ سرے سے قانون ہی نہیں رہتا، لیکن مسلمان اگر سب مل کر بھی اسلام کے خلاف عمل کریں تب بھی اسلامی قانون بجائے خود قانون رہتا ہے۔ ثانیاً، بین المللی قانون کا وہ شعبہ جس کو قانون جنگ کہا جاتا ہے اصل بین المللی قانون سے بھی زیادہ ناپائیدار اور ناقابل اعتماد ہے۔ ضروریات جنگ سے اس کا ہر وقت تصادم ہوتا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کو مغلوب کرتی رہتی ہیں۔ پھر فوجی اور قانونی گروہوں کے اختلافات اس کو اور بھی زیادہ کمزور کر دیتے ہیں۔ قانونی گروہ ایک چیز کو قانون میں داخل کرتا ہے اور فوجی گروہ اسے خارج کر دیتا ہے۔ قانونی گروہ ایک مہذب قاعدہ وضع کرتا ہے اور فوجی گروہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور چونکہ عمل کی تمام قوتیں فوجی گروہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اس لیے کتابوں میں لکھا ہوا قانون جنگ کتابوں ہی میں دھرا رہتا ہے، اور اصلی قانون جنگ وہ ہوتا ہے جس کو فوجیں اپنے عمل سے میدان جنگ میں وضع کرتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا قانون جنگ پورے اسلامی قانون کی طرح ایک پختہ اور ناقابل تغیر قانون ہے۔ اس میں جنگی ضروریات کی رعایت ملحوظ رکھ کر جو قواعد و ضوابط مقرر کر دیے گئے ہیں ان کو اب کوئی بدل نہیں سکتا۔ کسی اسلامی فوج یا جنرل کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اس میں کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ کرے یا اس کی کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دے۔ ثالثاً، بین المللی قانون جنگ کی بنیاد لڑنے والوں کی باہمی مفاہمت پر رکھی گئی ہے۔ چند سلطنتیں آپس میں مل کر طے کر لیتی ہیں کہ جب ہم آپس میں لڑیں گے تو فلاں فلاں قواعد کی پابندی کریں گے۔ اس مفاہمت میں جو قومیں شریک نہیں ہیں ان سے جنگ ہونے کی صورت میں اس قانون پر عمل نہیں ہوگا۔ جو قومیں اس مفاہمت سے الگ ہو جائیں وہ بھی اس قانون کی حدود سے نکل جائیں گی اور انہیں مہذب قوموں کے مہذب سلوک کا استحقاق باقی نہیں رہے گا۔ خود مفاہمت کے شرکاء میں سے بھی اگر کوئی مفاہمت کی خلاف ورزی کرے تو باقی شرکاء کے لیے جائز ہو جائے گا کہ اس کے مقابلے میں قانون جنگ کو بالائے طاق رکھ دیں۔ آخر الامر اس قانون شکنی سے خود قانون ہی بدل جاتا ہے۔ اس طرح یہ قانون کسی اخلاقی فرض کے احساس پر قائم نہیں ہے بلکہ محض مبادلہ اور باہمی مراعات پر قائم ہے۔ ایک فریق جنگ دوسرے فریق جنگ سے اس لیے مہذب سلوک نہیں کرتا کہ اسے بذات خود ایسا سلوک کرنا چاہیے، بلکہ اس شرط کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ مہذب سلوک کیا گیا تو وہ بھی مہذب سلوک کرے گا، اور اگر نہ کیا گیا تو نہیں کرے گا۔ اسلامی قانون اس مفاہمت پر قائم نہیں ہے۔ اس نے جو ضوابط مقرر کیے ہیں ان کی پابندی مسلمانوں پر ہر حال میں واجب ہے، خواہ غیر مسلم اس کے معاوضے میں ان کے ساتھ مہذب سلوک کریں یا نہ کریں۔ اسلامی قانون کسی مسلمان کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کسی حال میں ان کی پابندی سے بری الذمہ ہو جائے۔ جسے مسلمان رہنا ہے اس کو بہرحال اس قانون کی سیادت تسلیم کرنی ہے۔ رابعاً، مغرب کے مذہبی قوانین کو وجود میں آئے آج نصف صدی سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، حالانکہ اسلامی قانون 1350 برس سے دنیا میں تہذیب کا علم بلند کیے ہوئے ہے۔ اتنے بڑے تفاوت زمانی کے باوجود جہاں تک اصول کا تعلق ہے مغربی قانون نے اسلامی قانون پر ایک حرف کا اضافہ نہیں کیا ہے۔ رہے فروع تو ان میں بھی ان عملی جزیات کو مستثنیٰ کر کے جن کا تعلق ہر زمانے کے وقتی حالات سے ہے، اسلامی قانون سے مغربی قانون کسی طرح بڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اکثر پہلوؤں سے اسلام اب بھی مغربی قانون کے مقابلے میں فوقیت رکھتا ہے۔ خامساً،
مغربی تہذیب نے انسان کو چند عملی قوانین کا پابند بنا کر آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اپنی قوت کو جہاں چاہے اور جس غرض کے لیے چاہے استعمال کرے۔ وہ اس سے صرف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جب کسی کو مارے تو فلاں طریقوں سے مارے اور فلاں طریقوں سے نہ مارے۔ باقی رہا یہ سوال کہ کس غرض کے لیے مارے اور کس غرض کے لیے نہ مارے، اس سے وہ کوئی تعارض نہیں کرتی۔ جہاں تک ان مہذب قوموں کا عمل بتاتا ہے، اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مغربی تہذیب ملک گیری، توسیع تجارت، حصول ماحو جات، جہانگیرانہ لوٹ مار، غرض تمام حیوانی خواہشات کے لیے جنگ کرنا جائز رکھتی ہے۔ بخلاف اس کے، اسلام اپنے پیرووں کو صرف لڑنے کے مہذب طریقوں ہی کا پابند نہیں بناتا، بلکہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ فلاں فلاں مقاصد کے لیے تم جنگ کر سکتے ہو اور فلاں مقاصد کے لیے نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کو اس نے انسان کی اپنی ذاتی پسند پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کو مخصوص اخلاقی حدود کا پابند بنا دیا ہے جس سے نکلنے کا اس کو حق نہیں دیا۔ یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر اسلام کا قانون جنگ مغرب کے قانون کے مقابلے میں زیادہ صحیح اور زیادہ مفید، زیادہ معقول اور زیادہ مضبوط ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مغرب کے معاملے میں تو تم مغربی قوموں کے عمل کو دیکھتے ہو، مگر اسلام کے معاملے میں مسلمانوں کے عمل کو نہیں دیکھتے، بلکہ محض اسلامی قانون کو دیکھتے ہو۔ لیکن گزشتہ مباحث کو بغور دیکھنے سے یہ اعتراض خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلامی قانون اور مسلمانوں کا عمل دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ قانون سازی میں مسلمانوں کے عمل کو بلکہ ان کی مرضی کو بھی کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے جب قانون کے حسن و قباح پر بحث ہو تو عمل کا سوال قدرتی طور پر خارج از بحث ہونا چاہیے۔ برعکس اس کے مغربی قانون اور مغربی قوموں کا عمل دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ قانون سازی میں ان قوموں کی مرضی کو ہی نہیں بلکہ ان کے عمل کو بھی خاص دخل حاصل ہے۔ اوپر یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ جہاں تک قانون جنگ کا تعلق ہے، مغربی قوموں کا عمل آگے آگے چلتا ہے